بسم الله الرحمن الرحيم. عن هاني مولى عثمان رحمه الله أنه قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے۔ ان سے عرض کیا گیا، کیا بات ہے کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے نجات پانے کے لیے دعا کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ جی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے دانت ہنسی کی وجہ سے کھل رہے تھے، یعنی دانت نظر آ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کے توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو تمہاری یہ حالت نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، لہذا لذتیں ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں پردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں۔ جی، جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تم آ گئے، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم ان سب میں زیادہ پسند تھے، آج جب تم میرے سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آئے ہو تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک کھل جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ جب کوئی گنہگار یا کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آیا، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے زیادہ نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد قبر اس سے اس طرح دباتی ہے کہ پھسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا جی کہ اس طرح ایک جانب کی پھسلیاں دوسری جانب میں گھس جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر 70 اژدہے مسلط کر دیتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر پھونک مار دے، پھنکار مار دے تو اس کے زہریلے اثر سے
قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے اور اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے جو کہ ابھی کھودی نہیں گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبر کی تیاری کے انتظار میں تشریف فرما ہوئے تھے اور آپ کے ارد گرد ہم بھی اس طرح متوجہ ہو کر بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے زمین کو کرید رہے تھے، کھرج رہے تھے، جس سے جو کسی گہری سوچ کے وقت ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، 2 یا 3 مرتبہ فرمایا عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ کا مؤمن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالمی برزخ میں پہنچتا ہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تمہیں یہ بات کس نے بتائی، یعنی تمہیں ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعے سے ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ مانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بالا سوالات کے جوابات جب اس طرح ٹھیک دے دیتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، خبر میں جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو۔ جی چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے جنت کی خوشبوئیں، خوشگوار ہوائیں آتی رہتی ہیں اور قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کھول دی جاتی ہے۔ یہ حال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے مؤمن کا بیان فرمایا۔ جی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا مرنے کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس بھی 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں یہ آدمی جو تمہارے اندر بحیثیت نبی کے بھیجا گیا تھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سوال اور جواب کے بعد آسمان سے ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو۔ جی دنیا میں انگار کا چھوٹی سی چنگاری بھی ہاتھ میں پڑ جائے آدمی برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر آگ کا بچھونا بچھایا جائے گا قبر میں، اب کہا جائے گا کہ سو جا۔ میرے دوستو کیا حال ہوگی ذرا خیال کیجیے۔
माचिस के एक एक तिनके ने सारे घर को जला देगा, तो एक छोटा सा तिनका अपने हाथ में पड़ जाए, आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अंगार के बिछोने पे सोना पड़ेगा। उसे आग का लिबास पहना दो जी, उसे आग का लिबास पहना दो, उसके लिए दोजख का एक दरवाजा खोल दो, चुनाचे सब कुछ कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोजख से, उस दरवाजे से दोजख गर्मी और जलाने झुलसाने वाली हवाएं उसके पास आती रहती हैं, और कब्र उस पर इतनी तंग कर दी जाती है कि जिसकी वजह से उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती। इसलिए मेरे दोस्तों, हम मरने से पहले अज़ाब कब्र से पनाह मांगे, कब्र की तैयारी करें। कब्र में जाके हजारों साल सोनी है, वहां अभी से मेहनत और फिक्रें करके अपने कब्रों को जन्नत का गड़ा बना लें,